اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب تو چلتا رہا، اس میں حجاب کیسے اسٹارٹ کیا؟ حجاب بھائی حجاب کیم ٹو مائی لائف ویری رینڈملی. سو بچپن میں تو آئی یوز ٹو ہیٹ دوپٹہ اینڈ حجاب. آغا بابا یوز ٹو کال می اینٹی دوپٹہ. عائشہ از اینٹی دوپٹہ، اسے تو نہیں پہننا. اینڈ نو بڈی فورسڈ می ان مائی فیملی الحمد للہ. تو میں نہیں پہنتی تھی تو دے ور فائن ود دیٹ. اس کے بعد 2022 اٹس 2022 اور 2021 یا اٹس 2021 3 سال ہو گئے ہیں اب. تو آئی واز ہیونگ دس ڈسکشن ود مائی کزن، شی از ابراڈ، اور ہم دونوں ڈسکس کر رہے تھے ہاؤ وی بوتھ ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. حجاب ہو کچھ دیٹ آئیڈینٹیفائز اس ایز اے مسلم، کہ کوئی ہمیں نہیں جانتا، کوئی ہمیں پہلی دفعہ مل رہا ہے تو ایک مسلم آئیڈینٹی جائے. تو وی سیڈ کہ یار چلو کرتے ہیں. تو اسی رات کو اس نے شروع کیا حجاب کرنا، اور اگلے دن صبح میں نے شروع کر لیا. مطلب بس سوچا کر لیا. دیٹ رینڈملی، کوئی بڑی ڈیپ اسٹوری نہیں ہے اس کے پیچھے. یوزلی ہوتی ہیں بڑی مشکل ٹف جرنیز ہوتی ہیں حجابیز نقابیز کی، میری اسٹوری میں تو نہیں تھی. جسٹ لائک دیٹ رینڈملی آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. اسٹرگل ان اے سینس میں نے فیس کیا ہے، اور وہ اسٹرگل میں نے یہ فیس کی ہے کہ جب آپ حجاب کر لیتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کوئی غلطی نہیں کر سکتے اسلام میں، یا آپ بڑے یو ار پرفیکٹ ان یور ریلیجن. اور اسپیشلی آن مائی بلاگ کچھ پولیس آتی ہے کامنٹس میں اور کہتی ہے کہ آپ کی گردن نظر آ رہی ہے، یا آپ کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، یا آپ نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، آپ حجاب کرتی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اٹس پینفل ٹو ریڈ آف کورس، بٹ یا یہ تھوڑا سا ہے. I know کہ it might not be the perfect level, but who is perfect? Nobody is. We all are trying to be perfect. I pray for myself کہ میں بھی ایک لیول ایسا جاؤں جو اس سے بہتر ہو. اینڈ وی آل ہیو ٹو there's always room for improvement. تو وہ تھوڑی سی میری لیے ٹف پارٹ ہے. باقی میں بہت ججڈ میں نے کبھی فیل کیا نہیں ہے الحمد للہ. نسٹ میں it was never an issue for me. ایک تو اس وجہ سے بھی بیکاز آئی ہیو دس لائک میں بڑی کانفیڈنٹ ہوں. اٹس ناٹ کہ میں اپنی تعریف کر رہی ہوں، لیکن ویسے آئی ہیو اے کانفیڈنٹ اورا. تو مجھے کبھی کوئی شاید کسی نے مجھے جج کرنے والے طریقے سے دیکھا یا کچھ کہا بھی ہو، بٹ آئی ایم سو کانفیڈنٹ ود مائی حجاب اینڈ آئی ایم سو سیٹسفائڈ ود اٹ کہ میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا اس کو. تو یہ سارا تھا. یس. ریئیکشن کیا تھا ریئیکشن بابا کا کہ ایک دم؟ They were so happy. My parents were so happy. MashaAllah. They were like, perfect. They supported me. ماما میری کہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ اب اچھی نہیں لگ رہی، تو میں اس کے لیے she would bring me jewelry جو حجاب کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں آپ. یہ سارے جو جرسی کے جو حجابز ہیں جو مجھ سے ہر کوئی پوچھتا ہے انسٹاگرام پہ، میری ماما نے سارے کلیکٹ کیے فرام سعودیہ، فرام ٹرکی، کہ میچنگ ہو، صحیح ہو. تو وہ دے آر ویری سپورٹیو ود دیٹ. یس. اوکے. سو عائشہ، آپ نے اب سب کچھ ہو گیا، جذبے چل گئے، اب فیملی کو کب بتایا تھا؟ مطلب جس دن میں لانچ کرنا تھا نا، تو اس سے آپ کہہ لیں میں نے 10 days پہلے بتایا تھا فیملی کو. اور بڑا مجھے تھا کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لیکن ایز آئی ٹول میں بڑی ریبیلیس بچی تھی، اور تو مجھے تھا کہ کچھ بھی کہیں کرنا تو ہے میرے. تو وہ میں نے نا بس ایسے بتا دیا جا کر ہلکا ہلکا سا کر کے. تو وہ میں نے ان کو بتایا. آئی واز ان پشاور ان دنوں پر. اور تو سب سے پہلے میں نے اپنے بابا کو جا کے بتایا تھا، آغا بابا کو. اینڈ تو اٹ واز لائک جو ایک ہوتا ہے نا کہ بچے کہتے ہیں کہ یہ وہ مومنٹ تھا جب مجھے پتہ چلا کہ آئی کین ریئلی ڈو دس، آئی کین پل دس اپ. تو وہ میرا مومنٹ تھا جب میں نے اپنے بابا کو بتایا. اینڈ ہی سیڈ اوکے کم سیٹ، پلان کیا ہے، ایگزیکیوٹ کیسے کرو گے. ہی ڈڈ ناٹ لاف کہ دماغ میں تمہارے صرف کوئی تمہارے ساتھ کر نہیں رہا. تم نے مجھے بھی پرسوں بتایا کہ تم نے یہ کورس کیا ہے، مجھے اس کورس کا کچھ نہیں پتہ. یا یہ کہ تم 3 لڑکیوں کو ہائر کری ہو، پیسے کہاں سے دو کہ ان کو مہینے کے آخر میں. ہی آسکڈ می نتھنگ. ہی سیڈ اوکے کم شیئر دا پلان رائٹ. میں نے ان کو بتایا کہ پاپا دس از واٹ آئی ایم گونا ڈو، دس از دا ڈیٹس اینڈ آل. ہی از لائک پرفیکٹ، اٹس لائک پرفیکٹ، گو فار اٹ. پھر میں نے کہا بابا مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے. سیڈ آغا بابا اٹس لائک واٹ ایف یہ نہ ہوا، یہ نہ چلا تو میں کیا کروں گی، واٹ ایف اٹ فیلز. 3 لڑکیاں رکھی ہیں،
बेशक वो कहती है नहीं चाहिए पैसे, महीने के आखिर में आई एम अकाउंटेबल. एंड ही इज़ लाइक आगे जाओ, ये काम करो, पीछे में खड़ा हूँ. इट्स लाइक नहीं हुआ ना, फेल हो गया, मैं दे दूँगा. द मोमेंट ही सेड दैट ही हैज़ माई बैक, वो था कि नथिंग कैन स्टॉप मी नाउ, नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम अचीविंग दिस. वो जो उन्होंने बस एक जुमला, मतलब ही इज़ नॉट वेरी यू नो डीप बातें करने वाले नहीं है वो, या इस तरह की बातें नहीं. उनका वो एक जुमला कि मैं पीछे खड़ा हूँ, तुम जाओ और करो, वो दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी. यस. फिर मैंने मम्मा को बताया. मम्मा आई, बाबा को कहती हैं बात सुने, ये 3 लड़कियाँ इसने रख ली हैं, क्या होगा, यू नो क्या इमोशन, सबसे पहले क्या कंसर्न आता है दिमाग में. माई फादर इज़ लाइक अगर कोई और कहता ना कि मैं काम शुरू कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं कहता आराम से बैठो पढ़ाई करो. ईशा ने कहा है ना तो वो कर रही है. क्यों? लाइक और ये क्यों जो आपने पूछा है ना, ये मैं भी, मेरे दिमाग में भी आया था. लेकिन और मैंने उनसे कहा भी कि लाइक कुड यू एलैबोरेट ऑन दिस. एंड ही सेड कि यू सीरियस अबाउट योर ड्रीम. अगर तुम पढ़ नहीं रही हो बहुत ज़्यादा, तुम्हारे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें कभी नेटफ्लिक्स पे बैठ के नहीं देखा, मैंने तुम्हें कभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नहीं देखा. आई हैव ऑलवेज सीन यू वर्किंग, सो इट शोज़ यूर सीरियस. मतलब उनको था कि कुछ है आप में. यस. और वो अक्सर यू नो मेरे, आई हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली विद माई फादर. तो हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं. लाइक स्पेशली जब मैंने बिज़नेस शुरू किया अपना, तो देयर इज़ लाइक हम बिज़नेस डिस्कशंस कर रहे हैं, VCs डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं. एंड इट्स इन दिस हैज़ यू नो मेड आवर बॉन्ड वे स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. जितना मैंने देखा था आपके अकाउंट पे रील्स वगैरह, आपके बाबा के साथ हैं बहुत ज़्यादा, और फ्रेंड्स के साथ नहीं है उतना. तो क्या वजह है इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की? शुरू में नहीं था. इट वाज लाइक एन ऑर्डिनरी बॉन्ड बिटवीन अ फादर एंड डॉटर, वैसे था ये. बट देन आई स्टार्टेड शेयरिंग माई ड्रीम्स विद माई फादर, और ही सपोर्टेड मी लाइक नोबडी एल्स कुड एवर डू. ही सपोर्टेड मी लाइक नोबडी एल्स. और सपोर्ट से मैं आपको बताती हूँ, ही वुड बी माई ड्राइवर, ही वुड टेक मी टू दिस कॉन्फ्रेंसेस, टू दीज इवेंट्स. और इतनी सपोर्ट कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस आ रही है एंड स्कूल भी है उस दिन, तो ही वुड यू नो घर में बताएंगे कि ये स्कूल ले जा रहा हूँ इसको, बट ही वुड टेक मी टू दैट कॉन्फ्रेंस. मामा को नहीं पता होता था दैट यू आर गोइंग? एक दफ़ा हुआ है कि मामा बाबा ने कहा कि नहीं इसको मैं, हाँ स्कूल जाएंगे. फिर आई वॉज यू नो एट द इवेंट, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि ये क्या चाह रही है. और वो हमेशा एक बात करते हैं, कहते हैं कि जब ईशा के लिए कोई लाइफ पार्टनर सोचना होगा ना, तो मैं एक पूरा क्वेश्चन बनाऊँगा उसके लिए. और क्वेश्चन में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि ये वाली जो मेरी बेटी है ना, शी इज़ वेरी एम्बिशियस, शी कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट स्टॉप, एनीबडी कैन नॉट स्टॉप हर. ठीक है, तो आर यू लाइक प्रिपेयर्ड फॉर दिस? बिकॉज मैन डू हैव यू नो डिफ़िकल्ट टाइम, एंड यू नो अगर उनकी वाइफ उनसे भी ज़्यादा अच्छा यू नो एक्सेल कर रही है अपने करियर्स में, सो वी सी दिस प्रॉब्लम. एंड सो मेरे बाबा ने कहा था कि मैं उस बंदे से पूछूंगा, अगर तुम्हें मसला है तो इसके शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तुम्हें अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये घर नहीं बैठ सकती, घर के काम भी करेगी, लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता अपने करियर से. मैं नहीं रोक सका, इसकी माँ नहीं रोक सकी, तुम भी नहीं रोक सकते. तो ही इज़ लाइक यू नो ही इज़ प्रिपेयर्ड, और वो पूरा क्वेश्चन बनाते हैं. सो दिस वन टाइम वो मुझे पिक करने आए और मैं गाड़ी में बैठी, एंड ही इज़ लाइक मैंने एक क्वेश्चन बनाया है. और मैं कह रही हूँ ओके व्हाट इज़ इट फॉर? ही इज़ लाइक तुम्हारे बंदे के लिए. आउट ऑफ नो वेयर, मैं कहा बाबा क्या हो गया आपका? ही इज़ लाइक नहीं बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं, तुम भी देख लेना. एंड आई एम लाइक ओके वाओ. सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप वी शेयर. एंड फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरे सारे स्लॉट्स ख़त्म हो गए, सारी सेल्स हो गई, और यू नो उसके बाद तो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ स्टॉपिंग. इट वाज अ सक्सेस ऑफ कोर्स. जो पहला बैच था, हमारा कोर्स था EIC का पहला बैच, इट वाज मैसिव सक्सेस फॉर मी. और आई रिमेंबर उसके बाद तो आई वुड यू नो मैं घर कमरे से गुजर रही हूँ और मामा फ़ोन पे अपनी किसी बहन से बात कर रही हैं. शी इज़ लाइक ईशा तो माशाल्लाह बड़ा उसका
اس کے کورسز کمال ہوتے ہیں, بڑا اچھا کر رہی ہے جو بھی کری ہے. ان کو نا ابھی بھی ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, آن لائن کیا ہو رہا ہے, سب کچھ شی اسٹل ہیز ٹو فگر آؤٹ تھوڑا سا, بیکاز آف کورس ان کی اور ہماری جنریشن میں بڑا فرق تھا. لیکن شی از آلویز آفس گئی ہوئی ہے, ہاں اس کا تو بڑا اچھا آفس ہے NIC میں ابھی یہ وہ, تو شی از پراؤڈ آف می ناؤ. لیکن آف کورس ان کی اپنی ڈریم تھی ایک, شی وانٹیڈ می ٹو بیکم اے ڈاکٹر. ان کا تھا کہ سارے مما بابا عمرے پہ ہم گئے ہوئے, مما دعائیں مانگی اللہ میں سارے بچوں کو ڈاکٹر بنانا, تو اتنا ان کو تھا شوق. ابھی فیملی میں ہیں بھی ڈاکٹرز زیادہ, تو شی ٹک دی انسپریشن. میری بڑی بہن ڈاکٹر بن رہی ہے, تو ان کو تھا. لیکن شروع میں شی واز ویری اسکیئرڈ کہ یہ کیا کر رہی ہے اپنی زندگی کے ساتھ. اٹس آبویس بیکاز جو میرے دماغ میں ویژن ہے وہ ان کے دماغ میں نہیں ہے, اور میں نہیں ان کو انڈرسٹینڈ کروا سکتی, بیکاز جس جنریشن میں وہ پلے بڑھے ہیں اور اب جس جنریشن کے ساتھ ہم پلے بڑھ رہے ہیں, دیر از اے میسو ڈفرینس. وہ گیپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, نہیں ختم ہو سکتا. تو اٹس لائک اٹس آلویز اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ وٹ یور پیرنٹس وانٹ. اور تو ناؤ وین شی سیز کے میں نے پروو کر کے دکھایا ہے الحمد للہ اپنے آپ کو, میں نے ٹائم نہیں ضائع کیا. آئی ایم ٹیلنگ دس ٹو ایوری بڈی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں کہ آپ نے وہ نہیں چوز کرنا جو وہ کہہ رہے ہیں, اینڈ یو ہیو سم تھنگ ایلس ان یور مائنڈ, کوئی اور ڈریم ہے آپ کی, پروف اٹ ٹو دیم. بیکاز ایک ویگ آئیڈیا آپ کے دماغ میں آپ کسی کے پاس لے جائیں کوئی آپ پہ یقین نہیں کرے گا. جسٹ پروف اٹ ٹو دیم. اور ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے, ماں باپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرا بچہ انجینئر بنے یا پائلٹ بنے. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو. ٹھیک ہے, اگر ان کی جنریشن میں کامیابی واز ریلیونٹ ٹو دیز فیو پروفیشنز, اس میں ان کی غلطی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, اب ہمارے ٹائم پہ دیر از ڈیجیٹل میڈیا, دیر از سوشل میڈیا, ایوری تھنگ از ڈفرینٹ ناؤ. ٹھیک ہے, تو وہ یہی چاہتے ہیں ابھی بھی کہ آپ کامیاب ہوں. تو ماں باپ کو بھی یہ ایڈوائس ہے کہ آپ کا اینڈ گول اگر کامیابی ہے تو کیوں نہ آپ اس کو اس ایک فیلڈ میں کامیاب بنائیں جس میں وہ خود بھی چاہ رہا ہے. اٹ ڈزنٹ میک اینی ایک مشکل کام نہیں ہے. سو مائی بردر, جو میرا چھوٹا بھائی ہے, ہی آئی آئیڈینٹیفائڈ ہی از ان ٹو گیمنگ انڈسٹری اینڈ کوڈنگ, دو تھوڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں, بٹ ہی از انٹرسٹڈ ان دیم. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے مما پاپا سے کہا ڈاکٹر نہیں بنانا ہے اس کو, انجینئر بھی نہیں بنانا ہے اس کو, بہت لوگ ہیں پاکستان میں یہ کرنے کے لیے, اس کو اس چیز کا شوق ہے نا. ہی از لائک واٹ 12 ایئرس کا ہے وہ, بٹ آئی میک شیور کہ اگر اس کی جو ڈریم ہے اس میں اس کو ڈسپلن کروں. سو آئی وانٹ, میں اپنے پیرنٹس کو بھی بتاتی ہوں, اپنے باقی سبلنگس کو بھی کہتی ہوں, اس سے پوچھو, ہر روز سے پوچھو کہ آج اپنی ڈریم کے لیے کیا کیا. ڈسپلن آپ کریں, ماں باپ کا کام ہے ڈسپلن کرنا, بٹ کیوں نہ وہ وہی فیلڈ ہو جس میں بچے کا شوق بھی ہے. وائی از اٹ اونلی کہ مارکس لاؤ کہ ڈاکٹر بناؤ. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر چلو میں رائٹر ہوں, یا کوئی بچہ رائٹر بننا چاہتا ہے اور ماں باپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ رائٹر بننا چاہتا ہے, تو اس سے پوچھے کہ اچھا آج تم نے اپنی ڈریم کے لیے کیا کیا, کتنے پیجز لکھے, یا کیا ٹوسٹ لائی پلاٹ میں کیا کیا اس کے لیے. آپ اس میں بھی اس کو ڈسپلن کر سکتے ہیں جس میں اس کا اپنا شوق ہے. سو اٹس تھوڑی ریئلائزیشن کرنی ہوتی ہے, جنریشن گیپ اینڈ آل, وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ تھا دا اسٹوری آف می ٹیلنگ ٹو مائی پیرنٹس. ناؤ دے آر سو پراؤڈ آف می, کال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. اور ایوری ٹائم آئی انٹر نیسٹ, تو بابا اگر کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں نا, تو ہی از لائک میں اپنی بیٹی کو چھوڑنے جا رہا ہوں نیسٹ میں, پیریڈ. وہ اچھا لگتا ہے نا جب, اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. سیم گوز فار NIC. اب تو جب بھی میں NIC جا رہی ہوتی تھی, شی از لائک ہاں وہ اس کا آفس ہے نا, اس کا آفس ہے, وہ NIC جا رہی ہے. تو اٹس ویری بیوٹیفل اب, بٹ اٹ ہیز اے جرنی آف 4 years. اٹس اسٹل اٹس ناٹ مائی ڈیسٹینیشن, آئی ایم اسٹل ان دا جرنی. تو یہ ساری بٹ وین آئی لک بیک, تو مجھے کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ یار یہ اٹس لائک اے ڈریم, کوئی خواب تھا. مجھے نہیں لگتا کہ کہ کچھ ٹینجیبل تھا جو میں نے اتنا وقت گزارا, اور ابھی آئی ایم ڈوئنگ وٹ آئی ایم ڈوئنگ. آئی واز سو آرڈنری, آئی واز اے مڈل چائلڈ, دا آرڈنری مڈل چائلڈ. آئی واز ناٹ ویری گڈ لکنگ بچپن میں بھی, آئی فیلٹ دیٹ. اور تو مجھے تھا کہ نو بڈی وڈ نوٹس می, ہو از ایشا.
नाउ व्हेन Everyone पीपल knows. टेक्स्ट मी कि हमने आपके साथ काम करना है, हमने फ्री में काम करना है, हमने आपके साथ काम करना है, या इफ यू वांट टू इनवाइट ईशा किरमानी टू अ पॉडकास्ट, so that is, you know, it gives you a separate, you know, it's a different sort of a confidence. ओके सो ईशा, आपने जब मेंशन किया था कि आपने सेविंग से अपना जज्ब को जब स्टार्ट किया था, तो जो जॉब्स की थी तो एक बिजनेस माइंड होता है ना, तो वो आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं सुन सकते जी, आप सर नहीं कर सकते, सर मैम नहीं कर सकते. तो कैसे मैनेज किया था? ये बड़ी मिसकंसेप्शन है, इट्स अ मिथ. लेट मी रिजॉल्व दिस. सो मैंने जॉब्स भी की हैं, मैंने जज्ब के साथ भी जॉब्स की हैं, और वो इसलिए क्योंकि कभी कभी आपके पास फाइनेंसेस नहीं होते तो आप जॉब करते हैं. देयर इज़ नो, यू नो, ये क्या बात हुई कि आप काम तो आपने करना है. आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं ना, आप अपने कस्टमर्स की सुन रहे हैं. बिजनेस करने में तो आपको 100 बातें ज़्यादा सुननी प्रेशर पड़ती होता हैं. है, 100 बातें सुननी पड़ती हैं आपको. तो ये तो बात ही कोई नहीं है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती या कर सकता. काम करना है आपने, और जब आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपने जॉब भी करनी है. यू हैव टू मेक अ लिविंग फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. तो अगर मैंने जज्ब को चलाना है और अगर उसके लिए मुझे जॉब करने की ज़रूरत पड़ गई है तो व्हाट्स हार्म इन इट. आई डेड, और मैंने काफ़ी सारी की भी हैं. इट वाज आल्सो वेरी, वो भी बड़ा डिफरेंट अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा हमेशा. जॉब इज़ स्लाइटली मोर, यू नो, प्रिडिक्टेबल प्रोफेशन, क्योंकि महीने के आखिर में आपको पता होता है देयर इज़ अ चेक कमिंग. बिज़नेस में ऐसा नहीं होता. तो ये थोड़े सी, यू नो, है मुश्किल है बिज़नेस इस हवाले से थोड़ा सा. जॉब के अपने प्रोज कॉन्स हैं, बिज़नेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट मैंने तो दोनों की हैं. और मुझे नहीं लगता कि ये बात है कि मैं काम नहीं कर सकता तो मैं जॉब नहीं करूँगा. बहुत सारे लोग पहले जॉब करते हैं, फिर आते हैं फिर business वो पे. बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, फिर वो फाउंडर्स बने हैं. तो इट्स, ये तो कोई बात नहीं है. अच्छा ईशा, आपने लगाई थी स्टोरी कि आपने 4 इयर्स की एज में पहले बुक पढ़ी थी मुमताज़ मुफ्ती की. वो कौन सी थी पहले तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि एज 4 साल का बच्चा कैसे पढ़ सकता है? ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, फैक्ट अबाउट माई लाइफ. आई लव दिस. और मैं, यू नो, बड़ा प्राउडली इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती होती हूँ कि आई राइट माई फर्स्ट बुक, या आई वॉज इंटरेक्टेड विद मुमताज़ मुफ्ती फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज 4 years old. और मुमताज़ मुफ्ती इज़ लाइक दी मोस्ट, यू नो, एक्सेलेंट राइटर. यू नो, इतनी उनकी कमाल की किताबें हैं. तो इतनी, यू नो, मुश्किल किताबें और ऐसी किताबें 4 साल की उम्र में क्या पढ़ना ना. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो मैं शुरू से ना जल्दी उठती थी बिकॉज़ आई वाज वेरी क्लोज टू माय दादी अम्मी जान, एंड वो सुबह उठती थी तहज्जुद फजर के लिए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके साथ उठ जाती थी. पढ़ती नहीं थी मैं, बस वो बैठी हुई है जय नमाज़ पे तो साथ बैठ गई, यू नो, ऐसे ही बैठ गई बस रैंडमली. कभी उनकी गोद में सर रख दी, कभी जय नमाज़ पे उनके साथ लेट गई मैं. तो उन्होंने पढ़ना शुरू की लब्बैक बाय मुमताज़ मुफ्ती, जो उनकी हज की सारी जर्नी है, और वो खूबसूरत किताब है वो. और मैं उनके साथ जागी होती थी तो शी वुड रीड इट टू मी. यू नो, वो तेज़ पढ़ती थी और मैं सुनती थी. तो मैं ऐसे ही कभी जय नमाज़ पे लेटी हुई हूँ उनके साथ, कभी गोद में बैठी हुई हूँ उनके, और वो मुझे पूरी सुना रही हैं. दैट्स हाउ आई फर्स्ट गॉट इंटरेक्टेड विद मुमताज़ मुफ्ती. और मुझे लगता है कि जो मेरा बुक्स का शौक़ था वो भी इसी वजह से डेवलप हुआ, क्योंकि बचपन में माई फादर एंड माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी थी अम्मी जान, दे रेड बुक्स, और वो हमें कहानियाँ सुनाते थे और हमें बुक्स ला के देते थे. तो यू नो, और मुमताज़ मुफ्ती के अगर आपने कभी पढ़ा हो तो मुमताज़ मुफ्ती की ना बड़ी सटल सा अंदाज़ है उनका. वो गाड़ी उर्दू नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो मुश्किल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी नहीं होते, बड़े सादा लेकिन बहुत डीप सेंटेंसेस होते हैं उनके. तो उनका जो अंदाज़ बयान है वो बड़ा सादा, बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक बड़ी सादा से सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कह जाएंगे आपको. तो वो इस तरह मैंने 4 साल की उम्र में पहली दफ़ा पढ़ा. बातें निकलती जा रही हैं, वो रुक नहीं रही. तो अब मैं इसको वाइंड अप करती हूँ. अब लास्ट एक सेगमेंट करते हैं छोटा सा, वो लाइक फन सेगमेंट है, ठीक है. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने इसका लाइक फ़ौरन जवाब देना, जो आपके माइंड में पहले आएगा वो, ठीक है. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा. सो पहले है कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी. इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? इंस्टाग्राम. और कोई ऐसा मोमेंट अभी तक लाइफ में जो आपको याद हो, लाइक प्राउड मोमेंट, कोई एक चीज़ जिस दिन आप बहुत प्राउड फील किया हो खुद पे? अभी रिसेंटली मैं, जब मेरा NIC में जजिंग ग्राउंड था, मैंने पिच करना था,
تو ججز کلیپڈ فار می. یوزلی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ پچ کریں, آپ کے پاس ایک بڑا ریگرس قسم کا Q&A ہوتا ہے, کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے, اس میں آپ کی یو آر گرلڈ پریکٹیکلی بائی یور ججز وہاں پر. لیکن میرے لیے کلیپنگ ہوئی تھی, تو دیٹ واز آئی فیلٹ ریئلی گڈ. اوکے, کوئی ایسا ابھی تک کلائنٹ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ دیر آر سیورل اسٹوڈنٹس لائک دیز. ایک ہمارا EIC کا کلاس ان کرزما کا ایک بیچ تھا, EIC کا بھی بیچ تھا. وہ اسٹوڈنٹ نے دونوں کورسز لیے ہوئے ہیں, اور ہی از اے ینگ بوائے, اینڈ یو ڈونٹ سی لڑکوں کو, ینگ لڑکوں کو ایموشنل ہیلتھ پر اتنا فوکسڈ. لڑکی یوزلی ہوتے ہیں ایموشنل ہیلتھ کیا, سائیکالوجی کیا, وی آر ناٹ ہم میں کوئی ایموشنل مسئلہ نہیں ہے, ہم نہیں ڈسکس کریں گے, ہم نے تھیراپی بھی نہیں جانا. گرلز آر مور فوکسڈ ٹو اٹ. تو اور موسٹلی ہماری جو آڈینس ہے وہ گرلز زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ ایک لڑکا تھا بیچ کے اندر, اینڈ ہی واز سو فوکسڈ آن ایموشنل انڈیپینڈنس, اینڈ ہی واز سو فائن ود بینگ ولنریبل. یہ چیزیں جو آپ لڑکوں میں نہیں دیکھتے ہیں. ہی واز سچ اے جینٹل مین. ہی کیم اپ وتھ فیکٹس, اور اس نے کہا کہ میں یہ چیزیں فیس کر رہا ہوں, بٹ میں یہ چیزیں بتا نہیں سکتا بیکاز پیئر پریشر لڑکوں کے ساتھ آپ یو کین ناٹ ڈسکس سم تھنگ لائک دیٹ. اینڈ اس لیے میں نے یہ کورس لیا ہے, اینڈ آئی فیلٹ سو پراؤڈ آف ہیم, مور پاور ٹو ہیم, اینڈ آئی وانٹ بوائز ٹو بی دیٹ سیریس ٹو ٹیک ایموشنل ہیلتھ دس سیریس. دیٹ واز اے میموریبل اسٹوڈنٹ. اوکے, اگر فار ایگزامپل ابھی جذب نہ ہوتا ان کیس, تو کیا ہوتا کچھ اور؟ عیشا کیا ہوتی؟ I was always a writer. I was always a storyteller. So بچپن سے ہی I was a storyteller. So it would have been books. It would have been me writing books, me reading books. Yeah. عیشا, کوئی ایسی بک جو آپ کہو گی جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لازمی پڑھیں, کوئی ایک بک جو آپ کی موسٹ فیوریٹ ہو؟ It's تلاش by ممتاز مفتی. خوبصورت بک ہے, اس کو ضرور پڑھنا ہے. اس میں کیا ہے, تھوڑا سا اوور ویو دیں گی؟ اس کے اندر اٹس فار ینگسٹرس, اور جو ہم کہتے ہیں نا جنریشن گیپ اور یہ ساری چیزیں, یہ سب اس میں کور ہوا ہوا ہے. تو میں آپ کو جتنا ہی بتاتی ہوں, اٹ وونٹ بی اے جسٹس ٹو دا بک. تو بک پڑھیں, اور پہلے پیج پڑھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیوں ریکمینڈ کیا ہے, اور یو وونٹ اسٹاپ ریڈنگ اٹ. کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ اپنے جونیئرس کو, سینئرس کو, بیچ میٹس کو دینا چاہو؟ 2 ہے. کون سی؟ ایک تو یہ کہ اگر کچھ کرنا ہے نا, ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, میدان میں اتر جاؤ. کچھ نہیں بھی آتا نا, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا بزنس کا, میں نے کوئی بزنس ڈگری نہیں لی تھی اس ٹائم. میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی میں. ابھی وین آئی گو ٹو NIC, وہاں پہ 40 سال کے اوپر انکلز اینڈ دے آل آر فاؤنڈرز, اور وہ بزنس جارگنز یوز کر رہے ہوتے ہیں جو مجھے نہیں آئیڈیا ہوتا. بٹ اٹس فائن, شاید میری سیلز ان سے زیادہ ہے, اور وہ اس وجہ سے بیکاز میں میدان میں اتر گئی. تو جسٹ ڈو دیٹ, ٹیک یور فرسٹ اسٹیپ. چاہے وہ کچھ بھی نہیں آتا, ڈونٹ پلان اٹ آل ان یور ہیڈ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دوسری ایڈوائس یہ ہے کہ سنو سب کی, بٹ کرو اپنی. اچھا, تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک لاسٹ کویشچن پوچھوں گی, جو کافی ڈیمانڈ میں بھی تھا, وہ یہ تھا کہ عیشا کالج کیوں نہیں آتی تھی؟ یہ ہے, میں کالج نہیں گئی زیادہ. آئی واز لائک, میری اٹینڈنس بہت شارٹ تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ایک آن لائن بزنس تھا, اور آن لائن بزنس کے لیے جو شروع میں بالکل ابھی شروع کی اسٹیج ہے اس کی, اور آپ نے 3 لوگ ہائر کیے میں. تو وہ آپ نے ہر روز بیٹھنا ہے, آپ نے کام کرنا ہے اس پر, اور آن لائن ہے تو آپ کو انٹرنیٹ کی ایکسیس چاہیے, آپ کو اپنا فون چاہیے, آپ کو اپنا لیپ ٹاپ چاہیے. تو کالج میں جا کے 6-7 گھنٹے, وہ مجھے پتہ ہے جس سے مجھے اتنا فائدہ نہیں دینا, کہ میں نے بس ایوریج اسکور کرنا ہے. تو آئی فیلٹ اٹس ویسٹنگ مائی ٹائم. دیٹس وائی کالج نہیں جاتی, اس لیے میں بہت زیادہ نہیں جاتی تھی. ایگزامس کے لیے چلی گئی, بیچ میں ہفتے میں 1 دفعہ چلی گئی, اس طرح میں کرتی تھی. لیکن وہ اسی وجہ سے تھا. اور دوسرا, کالج واز ناٹ سپورٹیو ان مائی ڈریمس, دے ور ناٹ سپورٹنگ می, اینڈ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ٹائم ویسٹ کروں. کیونکہ وہی بات ہے, آپ ایک دن بھی ویسٹ کرتے ہیں نا, تو آپ سے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی چلی جاتی ہے. اگر میں ایک دن بھی ویسٹ کرتی تو آئی بلیو شاید میں بھی فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ میں نہ ہوتی, شاید میں بھی NIC میں نہ ہوتی. تو وہ اس وجہ سے میں کالج نہیں. فیملی کی طرف سے یہ نہیں تھا پریشر کہ ٹیچرس کرتے ہیں نا کال, آپ کی بچی اسکول نہیں آ رہی؟ مجھے بڑی کالز آئی ہیں. پھر میں نے کہا نا, سنو سب کی, پر کرو اپنی. بچے اب ماں باپ شاید یہ دیکھ کے کہیں کہ ہمارے بچے خراب کر رہی ہے,
اٹس لائک اپ ٹو یہ ان کا ڈیسیجن ہے, وہ کالج جانا چاہتے ہیں نہیں. میرا یہ ڈیسیجن تھا اینڈ آئی واز سو سیٹسفائڈ ود اٹ. کیونکہ اگر چلے بھی جاتے تو آپ پڑھ نہ پاتے بیکاز آپ کا مائنڈ ہی ایک جگہ ہے نا کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں جاتی تھی نا, اور اٹس سو ہرٹفل وین ٹیچرز وڈ ٹانٹ یو. تو ون آف مائی ٹیچرز سیڈ کہ کیوں آئی ہو, اتنا ہی تمہیں ہے کہ تم نے پیسے کما لیے, شاید تم نے بزنس کرنا ہے, تو آتی کیوں ہو یہاں پر, تمہیں ضرورت کیا ہے پڑھنے کی, پھر ہمارے سامنے مت آیا کرو. اٹس لائک اٹس پینفل ٹو سی پیپل ناٹ سپورٹنگ یو ان سم تھنگ گڈ, بٹ اگین اٹس اے ریالٹی. اور ون آف دا ریزنز میں کالج زیادہ نہیں جاتی تھی یہ تھی. اسکول تک تو میں کبھی ایبسینٹ نہیں ہوتی تھی, آئی واز آلویز آن ٹائم, آئی واز آلویز دیر. اور تو یہ تھوڑا سا تھا اس وجہ سے میں کالج بہت کم گئی ہوں. فرسٹ ایئر تو میں پھر گئی ہوں, سیکنڈ ایئر تو میں بالکل بھی نہیں گئی, ایگزامس گئی ہوں بس. اوکے سو عائشہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھا. سیم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اٹ واز سو مچ, بہت کچھ تھا نا انٹرسٹنگ چیز سننے کو. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے تو باقی چیزیں بعد میں کریں گے ڈسکس انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. یو آر ویلکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہوئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.